نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کا نام سنتا ہی دل میں عشق رسول سے بھر جاتا ہے۔ وہ ہستی جس کی شجاعت، علم، عدل اور عبادت قیامت تک مثال بنی رہے گی، وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا، وہی خاندان جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام ابو طالب تھا، وہی ابو طالب جنہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور جنہوں نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں جیسی محبت رکھنے والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ شرف صرف انہی کو حاصل ہے کہ کعبے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے، کعبے کی دیوار سے ایک روشنی پھوٹی اور اہل مکہ حیران رہ گئے کہ آج یہ بچہ کوئی عام نہیں، یہ بچہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بے حد عزیز تھے۔ جب مکہ میں قحط آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا آپ کے گھر بچے زیادہ ہیں، کیوں نہ میں علی کو اپنے پاس لے جاؤں۔ ابو طالب راضی ہو گئے اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور عبادت کو قریب سے دیکھا۔ ایک دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کسی نئی عبادت میں مشغول ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے دین اسلام کی طرف بلایا گیا ہوں۔ علی نے کچھ دیر سوچا اور اگلے دن آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لڑکے بنے اور اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں لکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ہر حال میں ان کا ساتھ دیتے۔ جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کے پہلو میں کھڑے ہوتے۔ وہ بچپن سے ہی بہادر تھے، حق کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے قربانی دینے والے۔ جب نبی نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کفار نے گھر کی باہر تلواروں کے لیے پہرا بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا جھجک کہا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ محفوظ رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو پھر میں ضرور سوؤں گا۔ سوچئے ذرا، رات اندھیری تھی، باہر دشمن کی تلواریں لیے کھڑے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سو گئے جہاں دشمن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے تھے۔ یہ تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انتہا جو صرف علی جیسے عاشق کے بس کی بات تھی۔ صبح ہوئی تو کفار اندر گھسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے اور بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی طمانینت تھی جیسے کوئی خوف ہی نہیں۔ یہ رات لیلۃ المیت کہلاتی ہے، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت اور بہادری کی علامت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں کچھ دن رک کر امانتیں واپس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے رکھی تھی۔ پھر جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا تو سب حیران تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ محبت کی سب سے بڑی سنت تھی۔ پھر آیا اسلام کا بڑا معرکہ، غزوہ بدر۔ 313 مسلمان 1000 کے لشکر کے مقابل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو عطا کی اور فرمایا علی تم اللہ کے شیر ہو، آگے بڑھو۔ حضرت علی نے دشمن کے نامور جنگجوؤں کا مقابلہ کیا، ان کے وار سے زمین لرز اٹھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بدر کے دن جنہوں نے اسلام کی فتح کا پرچم بلند رکھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ اول میں تھے۔ پھر آیا احد کا معرکہ۔ یہ دن ایمان کی آزمائش کا دن تھا، جب مسلمان پسپا ہوئے اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تلواریں چل رہی تھیں، تیر برس رہے تھے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر بھی نہیں لگنے دیا۔ ان کے جسم پر کئی زخم آئے، مگر زبان پر صرف یہ الفاظ تھے، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان۔ پھر آیا غزوہ خندق، جب عرب کے قبائل مدینہ پر چڑھ آئے۔ خندق کے پار ایک طاقتور دشمن عمر بن عبود للکار کر بولا، کون ہے تم میں جو مجھ سے لڑنے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی وہ بہت طاقتور ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں۔ پھر وہ میدان میں اترے، دشمن نے کہہ لگایا، ایک بچہ میرا مقابل آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کے وار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علی کون ہے۔ تھوڑی دیر میں گرد و غبار چھٹ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا وار عمرو کے وار پر غالب آ گیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی معراج تھا۔ پھر آیا وہ دن جسے تاریخ خیبر کے نام سے کہتی ہے۔ خیبر کا قلعہ مضبوط، دروازہ فولادی اور دشمن کے دل سخت۔ مسلمان کئی دن محاصرہ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن سب صحابہ جمع ہوئے، دلوں میں خواہش تھی کہ شہادت کس کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنکھ میں تکلیف تھی۔ نبی نے اپنے مبارک تھوک لگائی اور فوراً علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر فرمایا، علی جا، اللہ کے نام پر وار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دشمن کو اپنے ہاتھوں سے ہلا کر اکھاڑ پھینکا، دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا اور قلعہ فتح کر لیا۔ یہ وہ دن تھا جب آسمان پر فرشتے بھی فخر کر رہے تھے، یہ دیکھو علی اللہ کا شیر آج پھر جیت گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف میدان جنگ کے ہیرو تھے بلکہ علم و ایمان کے بھی امام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تیار کرتے، نالین سنبھالتے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو ضبط کی اور فرمایا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بعد دنیا بے نور لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور ہر آیت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس لیے صحابہ جب کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف کرتے تو کہتے، علی سے پوچھ لو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں اضطراب پھیل گئی تو سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ خلافت سنبھال لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تب قبول کروں گا جب تم سچائی، عدل اور قرآن کے مطابق میرا ساتھ دو گے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں امیر المومنین۔ یوں سن 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کا دور علم، عدل اور زہد سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ یہ وقت فتنوں اور آزمائشوں کا دور تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس میں چمکتا